قرآن مجید میں اللہ نے تو یہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں میں اور مومنوں میں فرق ہے۔ سورہ حجرات کی یہ آیت اس بات کی ڈیفینیشن، یہ فرق ظاہر کر رہی ہے کہ مسلمان علیحدہ ہیں اور مومن علیحدہ ہیں۔ مومن میں اور مسلمانوں میں فرق ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے قالت العرب آمنا، کہ یہ عربی کہتے ہیں کہ یہ مومن ہو چکے، مومن بن چکے۔ کل لم تکمنو، ان سے کہہ دیں کہ یہ ابھی مومن نہیں ہوئے ہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیں کہ یہ ابھی صرف مسلمان ہوئے۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، لہٰذا یہ خود کو مومن نہ کہیں۔ یہ اللہ قرآن مجید میں صاف طور سے واضح کر رہا ہے، فرما رہا ہے مومن کی پہچان اور مسلمان کی پہچان۔ وہ چند عرابی تھے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، اور اسلام لانے کے بعد مومنوں کا کاپی نقل کر رہے تھے، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے آج مسلمان کرتے ہیں۔ وہ چند کتابیں حدیثیں اٹھاتے ہیں، مومنوں کی پہچان کتابوں سے جان لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کر کے وہ ایک طرح کا نقل ہی ہوا نا۔ یہاں نقل کرنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا۔ وہ لوگ بھی مومنوں کے جو ادائیگی تھی، جو ان کے طور طریقے تھے، وہ دیکھ کر وہ نقل کر رہے تھے اور خود کو مومن بتا رہے تھے۔ اور آج کے مسلمان ہمارے جو ہیں معاشرے کے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ چند حدیثیں کتابیں اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی تو مومن کی پہچان ہے۔ داڑیاں بڑھانا، سر پہ امامے رکھنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، صدقے زکوٰۃ وقت پہ دینا، نفل سنتیں ادا کرنا، یہی تو مومنوں کی پہچان ہے۔ اور یہی بات بول کر خود کو مومن سمجھتے ہیں۔ اور آج سے 1450 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں بھی وہ جو مسلمان ہوئے تھے، وہ عربی، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے کہ مومنوں کے طور طریقے دیکھ کر خود کو مومن بتا رہے تھے۔ تو اللہ نے فوراً سورہ حجرات کی یہ آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ یہ خود کو مومن بتاتے ہیں جبکہ یہ مومن نہیں ہوئے ہیں۔ قالت العرب آمنا، یہ خود کو جو مومن بتا رہے ہیں تو یہ مومن نہیں بتائیں۔ قالت العرب آمنا، یہ عربی کہتے ہیں کہ یہ مومن ہو گئے۔ کل لم تکمنو، ان سے کہہ دیں کہ یہ ابھی مومن نہیں ہوئے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیں کہ یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان ان کے قلوب میں نہیں اترا ہے۔ تو یہاں ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، قلوب سے ہے، یعنی کہ اندر کی باطن روح سے ہے، قلب سے ہے۔ یہ اندر سے ہی یہ ایمان اٹھتا ہے، ایمان اندر سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ دنیاوی جسمانی ظاہر عبادت اور نقل کرنے سے ایمان والا کوئی نہیں بنتا ہے۔ یہ بات اللہ نے واضح کر دیا قرآن مجید کی اس آیت سے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان بننے والا جو بندہ ہے، مطلب وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ اگر کہا جائے تو ایک طرح سے گمراہیت میں ہی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، صرف زبانی کلمہ پڑھتا ہے، جسمانی وہ عبادت بندگی کرتا ہے، تو وہ ابھی مکمل کامیاب نہیں ہوا ہے، ایک طرح سے گمراہیت میں ہی ہے۔ اور گمراہیت سے وہ تب نکلے گا جب اس کے قلوب میں، دل میں ایمان اتر جائے گا، وہ مومن ہو جائے گا۔ قرآن کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق دلوں میں ایمان، قلوب میں ایمان اتر جائے گا، تب وہ مومن کہلائے گا، اور مومن وہ ہو جائے گا، پھر وہ مکمل ہدایت پر ہی وہ آ گیا، ہدایت یافتہ ہو گیا۔ تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھ کر ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایمان والا بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے، قلوب میں، اللہ نے جیسا فرمایا کہ قلوب میں ابھی ان کے ایمان نہیں اترا، تو قلوب میں ہمارے ایمان کیسے اترے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے قلوب میں ابھی ایمان نہیں اترا، یہ ابھی مومن نہیں ہے، لہذا یہ مومن خود کو نہ کہیں۔ اللہ نے یہ بات فرمائی نا قرآن میں۔ تو ایمان کا تعلق قلوب سے ہے، قلب سے ہے۔
تو ہمارے قلوب میں ہمارے قلب میں ایمان کیسے اترے، ہم مومن کیسے ہوں، اس پر زور دینا چاہیے، اس پر توجہ دینا چاہیے، اور اسی پر کام کرنے کے لیے کوشش میں لگ جانا چاہیے کہ کون سی راستے ہیں، کون سی صورتیں ہیں جو وہ اپنا کر ہم اپنے قلوب میں ایمان کو اتار لیں۔ تو ہم لوگوں کو پتہ چلا، ہم لوگوں نے زور دیے، کوشش کیے، ہاتھ پیر مارے، اور تو ہمیں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ قلوب میں ایمان اتارنا کسی مولوی کسی عالم کو طاقت نہیں ہے کہ قلوب میں وہ ایمان اتار دے۔ تو قلوب میں ایمان اتارنے کا کسی مولوی کسی عالم کے پاس وہ ہنر وہ علم بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے جب اور تحقیق کیے، پتہ لگائے، تو پتہ چلا کہ قلوب میں ایمان اتارنے والا جو ہنر جو طریقہ ہے تو وہ صوفیہ اکرام، اولیاء اللہ، ولیوں کے پاس اس کے طور طریقے ہیں، اس کے عمل ہیں جو قلوب میں ایمان اتارنے کا وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا اصل اسلام جو ہے دین محمدی جو اصل ہے وہ اولیاء اکرام کے پاس، صوفیہ اکرام کے پاس ہے، ولیوں کے پاس ہے، ہمارے معاشرے کے مولویوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے مولوی حضرات وہ ظاہری وہ تعلیم اور وہ تربیت، قانون شریعت وہ ہمیں سکھا سکتے ہیں، پر اصل اسلام میں ہمیں داخلہ نہیں کروا سکتے ہیں، اصل دین محمدی میں ہمیں نہیں ڈھال سکتے ہیں۔ تو اصل دین محمدی ہمیں میسر کون کرا سکتا ہے، کس کے ذریعے ہمیں ملے گی؟ اصل اسلام ہم کس سے سیکھیں گے؟ تو صوفیہ اکرام سے ہمیں ملتا ہے، اولیاء اللہ سے ہمیں میسر ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے اولیاء اللہ، صوفیہ اکرام کی نسبت قائم کی، جب سرکار گوھر شاہی جیسی ہستی سے جب جڑے، سرکار کی نظر کرم ہم پر پڑی، تو پھر دھیرے دھیرے وہ تعلیم، وہ تربیت ملنے لگی، اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ قلوب میں ایمان کس طرح اترتا ہے، قلوب میں نور کس طرح اترتا ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی سرکار گوھر شاہی کو جانیں، سمجھیں، اور ان کی تعلیم تربیت پر غور و طلب کریں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں، اور جب اپنائیں گے تو آپ کو دلوں میں ایمان اتارنے والی جو ہنر ہے، جو کلا ہے، جو تعلیمات ہے، وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے تو قلب کی ذکر کی اجازت دی جائے گی، جس سے نور بنے گا، نور قلب میں اترے گا، اور قلب میں نور اترے گا تو یہ نور کا قلب میں اترنا، ذکر قلب جاری ہونا، یہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ سب سے شروعات میں تو یہی آپ کو عمل دیا جائے گا اور سکھایا جائے گا، اور پھر دھیرے دھیرے جس سے آپ کے اندر نور بڑھتا چلا جائے گا، آپ مکمل ایمان والے مومن بنتے چلے جائیں گے۔ اور یہی طریقہ ہے اولیاء اللہ کا، صوفیہ اکرام کا۔ تو سرکار گوھر شاہی کو سمجھیں، ان سے جڑنے کی کوشش کریں، اور وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔